اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ سورۃ الضحیٰ جس کا ایک حصہ کا کل بیان ہوا، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کو گنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 آیتوں میں کیا ہے۔ پہلی آیت الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے پرورش کی۔ دوسری آیت ووجدک ضالا فہدی، اور آپ نے اپنے آپ کو عبادت کے طریقوں سے ناآشنا پایا، ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اور تیسری آیت ووجدک عائلا فأغنی، اور آپ جو ہے عائل تھے، آپ کو جو ہے نادار تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ یتیما فآوی، اس کا جو تشریح یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ چھوٹے ہی تھے کہ تب اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا بچپن ہی میں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں آپ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وسائل فراہم کیے کہ آپ کی پرورش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ کے پاس آپ جب ان کے دیہات میں تھے، چھوٹے بچے تھے، شیرخواری کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو ہے آپ چلتے پھرتے تھے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور آ کر جبرائیل نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا دل نکالا، پھر اس کو جو ہے زمزم سے اور جنت کے پانی سے آپ نے اس کو دھویا، پھر اس کے بعد جو ہے اس دل کو آپ کو واپس رکھ کر آپ کے سینے کو برابر کر دیا اور آپ چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگہداشت بچپن سے فرمائی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یتیم تھے، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کے قدم قدم پر رہنمائی کی، ہم نے آپ کے قدم قدم پر پرورش کی، اور پھر آپ کو بچپن ہی سے آپ کی پرورش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور دوسری آیت ووجدک ضالا فہدی، کہ آپ جو عبادت کے طریقوں سے ناآشنا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی اور آپ کی جس وقت بعثت ہوئی ہے، اس وقت دین حنیف پر چلنے والے مشکل سے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم کا دین، جن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ موحد بھی تھے، لیکن عبادت کا کوئی پیٹرن طریقہ نہیں تھا، عبادت کیسے کرنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ حج تو ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی تھی تو اس سے بھی جو ہے کسی کو آشنائی نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل سے 2-1 آدمی ملے جو حنیف، اپنے آپ کو حنیف کہلاتے تھے۔ حنیف کے معنی کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ایک اللہ کی پرستش کرنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کو حنیف کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عبادت کیسے کی جائے، آپ کو یہ اندازہ تھا اور یہ آپ کا یقین تھا کہ اللہ ہی ایک ہے، لیکن اس کی عبادت کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کی جو رہبری فرمائی، آپ کو عبادت کے طریقوں سے آشنا کیا اور آپ کو عبادت کرنے کے طریقے بتلائے
اور پھر آپ کو اس انداز میں دین سکھلایا کہ آپ نے دنیا کو بھی دین سکھلایا اور آج بھی جو ہے دین چل رہا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ جو ہے بےکس تھے، نادار تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے پاس تجارت تو تھی لیکن جو ہے آپ کسی کا مال لے کر جاتے اور لاتے تھے. لیکن جب نبوت آپ کو ملی اور جس وقت وہ زمانہ تھا تو اس زمانے میں اس سے کچھ عرصہ پہلے تو آپ کے پاس جو ہے مال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کر دیا. بی بی خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد سے لے کر آپ نے جو تجارت کیا ہے اور تجارت میں آپ نے خوب پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ آپ مکے کے مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا. لیکن آپ نے کوئی پیسہ بچا کر نہیں رکھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا پہلے سے بھی، نبوت سے پہلے سے بھی، کہ جو بھی مال آتا تھا آپ کا کما کر منافع لے کر آتے تھے تو آپ اس میں سے اپنی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا آپ رکھ لیتے اور بقیہ پورا جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ہر ایک کی خبرداری کیا کرتے تھے. جو بھی غریب ہے اس کے گھر کو جاتے اور اس کو کچھ نہ کچھ دے کر آیا کرتے تھے. تو آپ وہ زمانے میں بھی آپ غنی تھے، مالا مال تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ عائل تھے لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات ہیں. یزیدی کا یتیمن فاوا، ضالن فہدا، عائلن فاغنا. اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 تقاضے کیے ہیں. پہلی آیت الم یجد کا یتیمن فاوا، اس انعام کے بدلے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تم یتیم تھے، کیا تم یتیم نہیں تھے؟ اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس کوئی یتیم آ جائے، کوئی یتیم مل جائے تو اس کے اوپر سختی مت کرو، اس کے ساتھ جو ہے رحم دلی سے پیش آؤ، یتیم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اس کے اوپر سختی مت کرو. اور دوسری آیت ووجدہ کا ضالن فہدا. تیسری آیت ووجدہ کا عائلن فاغنا. آپ عائل تھے، ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بس اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکیاں مت دو، اس کو جھڑکا کے مت دو. جو بھی آئے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر چلتا کر دو. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو جھڑکاؤ مت اور اس کو جو ہے تحقیر مت کرو. اب دوسری آیت وجدہ کا ضالن فہدا. آپ عبادت کے طریقوں سے ناش نہ تھے، ہم نے آپ کو رہنمائی کی، رہبری کی. تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بس اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے رہنمائی کی ہے. ووجدہ کا ضالن فہدا. آپ عبادت کے طریقوں سے ناش نہ تھے، اب آپ کو عبادت کے طریقے سکھلائے، آپ کو عبادت کا کیسے عبادت کرنا چاہیے اس کا طریقہ سکھایا، اس کے اصول دیے، اس کے ضوابط دیے، آپ کو ایک شریعت دی اور آپ کو یہ کتاب دی جا رہی ہے اور پھر آپ کے اوپر احکامات نازل ہو رہے ہیں اور آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے. لہذا آپ کو چاہیے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بس اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. اسی سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کی حدیثیں ہوتی ہیں اس کا ثبوت اسی سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف قرآن ہے جو قدیم ہے، فحدث اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا، اس کو حدیث کہتے ہیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، احوال اور تقریرات کے ذریعے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. لہذا جو ہے یہ سورۃ الضحیٰ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی تسلی بھی فرمائی، پھر آپ کو انعامات جو کیے گئے ان کو بھی آپ کو بتایا، پھر اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے، رسول اللہ علیہ وسلم سے تقاضے بھی کیے ہیں. ان کے ذریعے سے یہ بات ہم تک بھی آتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کے اوپر ہم اس کا ذکر کریں اور پھر جو ہے اس کی قدر کرتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کل ایک اور سورہ جس کو سورۃ الانشراح کہتے ہیں، اس کو عام طور سے علم نشرح کا سورہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کا جو مرتبہ بلند ہونے والا ہے، آپ پریشان مت ہو. یہ جو وقتی پریشانی ہے اس سے ہٹنے کے بعد آپ کا جو ہے مرتبہ بلند ہونے والا ہے. انشاءاللہ اس کا بیان کل کی نشست میں ہوگا. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.